بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رات میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس وقت کوئی مسلمان شخص دنیا اور آخرت کی جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو وہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ ترمذی۔ اپنی غلطی کو مان لینا شجر انسانی میں پیوند کاری کی مانند ہے، جس کے نتیجے میں کمالات کے پھل بھر بھر کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی کا اگر مطلب کسی کو معلوم نہیں تو اپنی خواہشوں کی قبر پر پھول چڑھانا کوئی عورت سے سیکھے۔ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے، لیکن مجبور اور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ وہ بے حیا ہو کر آسانی سے گناہ کر سکے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے خوفزدہ ہو کے بھاگتے ہو۔ بخاری۔ گویا ایسے موقع پر وائرس زدہ کا سامنا کرنا نہیں، اس سے بچنا سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمیں اللہ پر توکل ہے اور احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اونٹ کی رسی باندھو اور پھر توکل کرو۔ ترمذی۔ گویا اسباب اختیار کرنا توکل ہے، اسباب سے بے نیازی توکل نہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ طاعون زدہ شام نہیں گئے تھے، انہوں نے احتیاط کی تھی۔ چنانچہ آج کے کسی بھی انسان کا ایمان، تقویٰ اور توکل حضرت عمر سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کا ظرف جاننا ہو تو اس سے عورت، سیاست اور مذہب پر گفتگو کر لیں، یقین مانیں اس انسان کی سوچ کپڑے اتار کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ معاشرے کے بدکردار لوگوں کا معزز اور معتبر ہو جانا معاشرے کی تباہی اور بربادی کی واضح دلیل ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ ایک تو بوڑھا زنا کرنے والا، دوسرے جھوٹا بادشاہ، اور تیسرے محتاج مغرور۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر ہے 296۔ میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن وہ میرا مہربان اللہ مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے، شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا پایا تو اپنے پاؤں سے ہلا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کا یہ انداز تو جہنمیوں کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو 1-2 لقموں کے لیے در در پھرتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس ضرورت پوری کرنے جتنا مال نہیں، مگر سوال کرنے سے اسے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتا۔ بخاری شریف۔ اچھے الفاظ اور اچھے خیالات ہی خوبصورتیاں تخلیق کرتے ہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں، خوابوں اور دعاؤں کا عکس ہوتا ہے۔ خوش رہیں اور ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں
تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتہ نہیں۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کروا دیتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ کچے مکان دیکھ کر کسی سے رشتہ مت توڑنا۔ دوستوں، تجربہ ہے میرا، مٹی کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، سنگ مرمر پہ تو ہم نے اکثر پیر پھسلتے دیکھا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہی دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، اور خوش کرو اور نفرت نہ دلاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 69۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا، جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ بے شک توکل وہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، اور جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری کو جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ اگر آپ کا دل بات بات پر گھبراتا ہے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کیا کریں۔ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، زبان پر طنز آنے کے باوجود کسی کو ہرٹ نہ کرنا، خاموش رہنا، اور ایسے ان گنت کام تمہارے دل کو بہادر بنائیں گے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھنا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک اللہ والے کا قول ہے کہ دل کی دوا 5 چیزیں ہیں: قرآن کریم کی تلاوت، روزہ رکھ کر پیٹ خالی رکھنا، تہجد پڑھنا، رات کے آخری حصے میں دعا کرنا، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔